بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، عزیز شکشک، عزیز طلبہ اور محترم دوستوں، ابھی ہم آج جس موضوع سے بات کرنے جا رہے ہیں، جس سبجیکٹ پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، وہ ہے عقیدہ اسلام کے ارکان و اساس۔ بتا رہے ہیں عقیدہ اسلام کے ارکان و اساس، یعنی اسلام کی جو ہے ارکان یعنی بنیاد، اور اس کی اساس مطلب وہی جڑ، تہ اور اصل وغیرہ کے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہم آپ کے سامنے ایمان کے ارکان پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایک تو اسلام کے ارکان ہیں، جیسا آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، 5 وقت نماز پڑھنا۔ نمبر 3، رمضان کے روزے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ نمبر 5، حج۔ یہ جو ہے اسلام کے ارکان ہیں۔ اب جو ہے ہم اس بحث میں آگے چل کے ایمان کے ارکان بتائیں گے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تمہید ہے، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات بخوبی معلوم اور واضح ہے کہ اعمال اور اقوال اسی وقت صحیح اور قابل قبول ہوتے ہیں جب وہ صحیح اسلامی عقیدہ سے کسی سے واقع ہوں، جیسا کہ کتاب و سنت کی شرعی دلیلیں اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے جو بھی اعمال اور اقوال واقع ہوتے ہیں وہ سب کے سب باطل اور مردود اور غیر قابل قبول ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہے۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے، آخرت میں وہ جیتنے والے نہیں ہیں، ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65۔ ترجمہ: یقیناً تیری طرف اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں یہ بات بھی خوب سمجھ لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقیدہ اسلامی مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان۔ نمبر 6، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ یہ اب جو ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں ہیں جو صحیح عقیدے کے اصول اور اساس کہلاتی ہیں۔ ان کو اللہ کی کتاب عزیز لے کر نازل ہوئی ہے، ان کو اللہ کی کتاب عزیز لے کر نازل ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان 6 اصولوں پر تفصیلی بحث مندرجہ ذیل ہے۔ اب جو ہے اس پہ ڈیٹیل سے جو ہے تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلا اصول یا پہلا رکن الایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ یہ جو ہے ایمان کے رکن میں سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، جیسا کہ
آپ کو وہ یاد ہوگی دعا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسی میں 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم 6 چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں، یہ ہم اب تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ ہی برحق الہ اور عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق اور لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہی تمام بندوں اور مخلوقات کا خالق ہے. ان پر ہر طرح کا احسان وہی کرتا ہے، ان کو رزق وہی دینے والا ہے، اور ان کی کھلی یا چھپی ہر چیز کو وہی جانتا ہے، اور وہی اس بات پر قادر ہے کہ جو ان میں سے اطاعت گزار ہیں انہیں ثواب اور نیکی دے، اور جو ان میں سے عاصی اور نافرمان ہیں انہیں عذاب دے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے جن و انسوں کو پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے جن و انسان کو پیدا کیا اور انہیں اسی کا حکم دیا. فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک. ترجمہ، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے. سن رہے نا؟ میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. کہ محض صرف میری عبادت کریں. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زورآور ہے. یعنی اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور کچھ اللہ کو نہیں چاہیے. اور یہ عبادت بھی ہم اپنے لیے کریں گے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں. اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے عبادت نہ کرنے سے اللہ کا کوئی شان گھٹتا اور کم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے اور اسی کی طرف سب کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل کیں، اور جو اس کے برخلاف چیزیں تھیں ان سے سب کو تنبیہ کرنے کے لیے اور انہیں اس سے ڈرانے اور دور رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کیا، جیسا کہ اس پر اللہ کا فرمان دلیل ہے. اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ النحل آیت نمبر 36. ترجمہ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہی انجام دی جائے، جیسا کہ دعا کرنا، خوف ہونا، امید رکھنا، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، ذبح کرنا، نذر ماننا وغیرہ. ساری کی ساری عبادتیں نہایت خشوع اور خضوع اور بڑی چاہت اور رغبت کے ساتھ اور نہایت ہی اس سے ڈرتے ہوئے اور رہبت کے ساتھ، نیز اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت و الفت کے ساتھ اس کی عظمت کا معترف ہوتے ہوئے بڑی منکسر المزاجی کے ساتھ ادا کی جائیں. قرآن کریم کا بیشتر حصہ اسی اصل عظیم یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کے سلسلے میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے. ترجمہ، پس آپ اللہ کی ہی عبادت کریں. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہی عبادت
اللہ کی ہی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو ان کی امت بھی اس میں مخاطب ہے، جیسا اللہ فرمایا بس آپ اللہ کی ہی عبادت کریں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں تو آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ الاسراء آیت نمبر 23۔ ترجمہ، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سورہ غافر آیت نمبر 14۔ ترجمہ، تم اللہ کو پکارتے رہو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا مانے، کافر چاہے برا مانے لیکن آپ جو ہے صرف اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے۔ تو یہ ہوا ایمان کا پہلا رکن، اللہ پر ایمان لانا۔ اب دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا اجمالی اور تفصیلی دونوں طریقہ پر شامل ہے۔ بطور اجمال ایک مسلم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ سب اللہ کی اطاعت کرنے پر مامور ہیں۔ ان کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بعض جنت اور جہنم کے مالک اور اس پر نگراں ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بندوں کے اعمال کو محفوظ رکھنے پر مامور ہیں۔ اور تفصیلی ایمان یہ ہے کہ جن فرشتوں کا نام اللہ نے رکھا ہے ان کے ذمے جو کام سپرد کیا ہے ان سب پر ہمارا ایمان تفصیلاً ہونا چاہیے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور نار جہنم کے خازن مالک علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور سور پھونکنے پر مکلف جو سور پھونکنے پر مکلف ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ ترجمہ، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ ترجمہ، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر سے ترجمہ سنیے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جس کی حقیقت تم سے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ تو بتایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا دو طریقے سے ہے، ایک تو اجمالی، ایک تفصیلی۔ اجمالی تو یہ ہے کہ اللہ نے بے انتہا فرشتے بنائے ہیں جن کی گنتی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کم من ملک فی السماوات والارض، بے انتہا فرشتے آسمان و زمین میں ہیں۔ تو کس کو کیا ڈیوٹی دیا ہے اس کے بارے میں ہر ایک کی ڈیوٹی اور ہر ایک کی ذمہ داری ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ اجماعی ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کو جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہ اس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک تو اجمالی ہے، اور تفصیلی یہ ہے کہ جن فرشتے کی کوئی ڈیوٹی وغیرہ معلوم ہے، جن کے نام معلوم ہے، تو ہم کو ان کے نام کے ساتھ ان کی ڈیوٹی کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے فرشتہ جبریل ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے وحی کو لانا وغیرہ۔ میکائیل فرشتہ ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان کا نام معلوم ہے ہم کو۔ اسرافیل فرشتہ ہے، ان کا نام معلوم ہے، ان کی ڈیوٹی معلوم ہے کہ یہ سور پھونکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تفصیل کے ساتھ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ باقی جن کے بارے میں تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ان کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، بلکہ اجمالاً اور مختصراً ہم کو صرف یہ مان لینا ہے کہ اللہ کے ایک بندے مخلوق فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے جنات بھی فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو فرشتوں پہ اس طرح سے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور
ہم اسی پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے ارکان ایمان ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.